فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety awareness and are for educational purpose only, not for the purpose of generating any profit. Was to get admonition and make it a provision of deliverance in the hereafter. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. حصول عبرت کے لیے دیکھیے اور نجات آخرت کا سامان کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو عبرتناک خبروں کا جو ہمارا ایک ہفتہ وار سلسلہ تھا وہ تو موقف ہوا، اس کے بجائے دوسرا سلسلہ آ رہا ہے. لیکن ہم نے یہ آپس میں ذہن بنایا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ملک یا بیرون ملک پیش آیا تو ہم اپنا یہ سلسلہ لے کر کسی بھی موقع پر حاضری دے سکتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. آج جو ہم عبرتناک خبریں میں ہماری جو حاضری ہوئی ہے اور جو عبرتناک خبر ہے وہ 4 بچوں کا آگ میں جھلس جانا ہے. واقعہ کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ کہ ہمیں ثواب بھی کمانا ہے اور ثواب بڑھانا بھی ہے، تو اس کے لیے اچھی اچھی نیتوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کی کالز بھی ہم اس عنوان پر لیں گے، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہوگا لہذا اگر جلد کالز آ گئی ہمیں فوراً تو ہم انشاءاللہ اسے لینے جیسی ہوئی تو لینے کی ترکیب بنائیں گے. یہ نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل ہوں گا، اور جو نیکی کی دعوت دی جائے گی، اچھی باتیں بیان کی جائیں گی، اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ الدین و نصیحہ، یہ حدیث پاک ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. اس حدیث پاک کی پیروی کی نیت کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا. ساتھ ہی ایک نیت یہ بھی کرتا ہوں جو حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی میں نیت کرتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈیٹیل میں جاؤں گا لیکن پہلے آپ کو خبر بتا دیتا ہوں کہ خبر کیا ہوئی، اور اس کی سلائیڈ دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کوئی تاثرات دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیلات کی طرف جاتے ہیں اور آپ کی حسب موقع کالز بھی لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں خبر کیا ہوئی ہے. لاہور، گھر کو آگ لگنے سے 4 بچے جل گئے. گھر کو آگ لگنے سے 4 بچے جل گئے. یہ آگ جو لگی ہے یہ لاہور کے ایک علاقے میں لگی ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق اس آگ کے لگنے کا ایک سبب شارٹ سرکٹ بتایا گیا ہے. تو آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کو یہ کہیں گے کہ اس سے عبرت لیں اور اپنے شارٹ سرکٹ ہونے کے اسباب پر ہم غور کریں گے آج کے سلسلے میں. آئیے پہلے چلتے ہیں کچھ تاثرات کی طرف کہ یہ واقعہ جو ہوا اس کے بارے میں کچھ تاثرات ہم نے لیے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. یا رسول خدا کیا بنے گا میرا
یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. یہ جو سا واقعہ ہوا ہے یہ اس واقعے میں اب سب کو نا عبرت حاصل ہونی چاہیے اور ماؤں بہنوں کو بھی عبرت حاصل ہونی چاہیے کہ بیٹوں کی اور بیٹیوں کی خود حفاظت کریں. میرا نام عمران بخاری ہے, میں ڈی ایس پی سبززار آج کل میری تعیناتی ہے. یہاں پہ حسن ٹاؤن میں جو سیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے جس کے نتیجے میں کہ 4 بچے جو ہیں وہ جل کے ہلاک ہو گئے ہیں, اس کا بھی کاز آف فائر جو ہے اس کا تو ابھی جب تک فورینسک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن بہرحال ایک چیز ضرور ہے کہ ہمیں جو ہے احتیاطی تدابیر وہ ضرور گھر میں کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جو ہماری خواتین ہیں وہ ان کو اس حوالے سے ان کی ایجوکیشن اور ان کی اویئرنیس جو ہے ہونا بہت ضروری. ایک فرد تھے شاید محلے کے تھے, انہوں نے کہا, جو ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے بھی اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کیا, اور جو ہماری معلومات ہے وہ اب تک یہ ہے کہ یہ ایک شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر میں آگ لگ گئی. یہ ایک واقعہ ہو گیا, 4 بچے ایک ہی گھر کے چلے گئے. ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ پر جو بیتی ہوگی وہ وہی جانتے ہوں گے. میں تمام, اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو مسلمانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے. تو جو یہ بچے انتقال کر گئے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت کرے, اور میں ان کے والدین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں, اور دیگر جو ان کے لواحقین ان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. لیکن خیر جو ہونا تو ہو گیا, اور واقعی یہ خبر عبرت والی ہے. میں نے جب یہ خبر, صبح کی بات ہے, صبح کو سونے سے قبل میں نے یہ خبر کو پڑھا, تو پھر اسلامی بھائیوں کو عرض کی کہ اس کی دیکھیں, کچھ خبر تیار کرے کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی سلسلہ کرتے ہیں اور اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں. خبر تو خیر اب تک پہنچ گئی ہوگی, میں نہیں کہتا کہ خبر دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر پہلی بار دکھائی گئی ہے, خبر اب تک پہنچی ہوگی. لیکن اب آپ سے فردر جو ہمارے دعوت اسلامی کے ایک اپنا انداز ہے کہ ہم نے لیا کیا. اول تو یہ کہ موت کا کوئی وقت نہیں, موت عمر دے کر نہیں آتی, موت کا وقت آتا ہے موت آ جاتی ہے. ماں باپ بچے جاتے ہیں, بچے ختم ہو جاتے ہیں, بچے بچ جاتے ہیں, ماں باپ ختم ہو جاتے ہیں. تو کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلے میں. ہم نے آگ ہی آگ ایک سلسلہ کیا تھا, اس میں باقاعدہ ہم نے بتایا تھا کہ آگ لگنے کے جو اسباب ہوتے ہیں اس پر غور کیا جائے. اب ہم چونکہ پچھلے واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے, لہذا ہمارے سامنے اگلے واقعات ہو جاتے ہیں. تو اس سے قبل کہ میں کچھ اپنی طرف سے بیان کروں, خود ہمارا ہی سلسلہ تھا, میرا اپنا سلسلہ تھا, ایسا کیوں ہوتا ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں. اسی سلسلے میں آگ ہی آگ پر ہم نے کچھ آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائے تھے, اور اس حوالے سے کچھ عرض کیا تھا. آئیے ایک بار پھر اس کو یاد دہانی کرتے ہوئے ہم نے نکلوائے تھے وہ پرانے کلپس کہ دکھائے مدنی چینل کے ناظرین کو, آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں. برائے کرم جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہیں, غور کریں. آپ جہاں بیٹھے ہیں, آپ جہاں کام کرتے ہیں, جو آپ کا گھر ہے, ایون کہ آپ کی جو کار ہے, ایون جو آپ کی موٹر سائیکل ہے, آپ کی بلڈنگ کے نیچے میٹر لگے ہوئے ہیں, جہاں جہاں الیکٹریسٹی انوالو ہوتی ہے, چولہا ہے, گیس ہے, وغیرہ 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 پر غور کر لیجئے. ہمدردی یہی ہے کہ جو واقعہ اس خاندان کے ساتھ ہوا یہ واقعہ کسی اور خاندان کے ساتھ نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. وہ اس وقت ایسا کیوں ہوتا ہے سلسلے میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا, آئیے اس کا کلپ نمبر 1 دیکھتے ہیں. سے وغیرہ کا جائزہ لیں. کتنے الیکٹرانک وائر آپ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں, کھلے تار ڈالے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا پلک لینے میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ماچس کی تلیاں
माचिस की तीलियां फंसाते हैं, आपने देखा होगा। अब आप बताइए, इस सॉकेट के अंदर चिंगारी आती है, आपने तार डाला है नंगा, बिल्कुल वो तार है उसका, ठीक है, प्लग आपने लिया नहीं, और अब उसके अंदर माचिस की तीली डालिए जो बिल्कुल वुड है, लकड़ी है, अब उसके अंदर बारूद लगा हुआ है। अब अगर थोड़ी सी अंदर में शॉर्ट सर्किट चिंगारी होगी तो फौरन वो बारूद माचिस जलेगी तो आग जलाएगी। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के हवाले से एक बहुत अहम बात यह है कि हम अक्सर घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं तो या तो वो थर्ड क्लास होता है, इतनी पावर अपने अंदर वो नहीं समा सकता और उस पर हम लोड ज़्यादा डाल देते हैं। घर के अंदर बोर्ड है, उस बोर्ड में इतना है कि वो मखसूस पावर को अपने ऊपर वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हम मज़ीद बोर्ड बनाने से बचने के लिए, अपने थोड़े से पैसे को बचाने के लिए उसी एक बोर्ड के अंदर तार खोल कर मुख्तलिफ टीवी के कनेक्शन और फ्रिज के कनेक्शन एक ही तार में डालते हैं। अब उस एक वायर के ऊपर जो एक मामूली करंट बर्दाश्त कर सकता है, 3-4 इलेक्ट्रॉनिक आइटम की अगर हम उस पर लोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो वायर गर्म होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो प्लास्टिक रबड़ है वो जलना शुरू होगी। अब ये सारी गफलतें नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कौन से अक्लमंदी बोलेंगे, समझदारी बोलेंगे। हमारी तमाम वायरिंग कंसील्ड होनी चाहिए, ओपन वायरिंग नहीं होनी चाहिए। ओपन वायरिंग के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। कंसील्ड वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग के अंदर अगर कोई पॉइंट हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हम कोशिश करें उसका प्रॉपर कनेक्शन करवाएं, ना कि उसका तार का प्लग अल्टरनेट एक्सटेंशन बना के और अपने काम को सीधा करें। 2 पैसे बचाने के लिए आप अपनी और अपने साथ दूसरे लोगों की जानों से ना खेलें, ये आपको मशवरा दूंगा। घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक के मामलात होते हैं, इलेक्ट्रिक की आग होती हैं ज़्यादातर, या एक क्लास होती हैं जिसके अंदर लकड़ी, गत्ता, कागज़, टेबल, फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये 2 किस्म की आग होती हैं जो हमें फेस करना पड़ती हैं। उसके लिए DCP जो है वो बेहतरीन आला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक टाइम हो गया आपको ये सिलसिला मदनी चैनल पर दिखाया गया था और मैं नहीं जानता कि इसके बाद आया हमारे घरों में तब्दीली आई है या नहीं आई है। इसके अलावा भी गैस के पाइपलाइन वगैरह वगैरह के साथ और भी असबाब होते हैं जिससे आग लग सकती है। आइए इसका क्लिप नंबर 2 देखते हैं। ट्रैफिक हादसा की वजह से खून से लिथड़ी हुई है, खून ही खून जैसे हर तरफ है, और हमारी इमारतें आग ही आग इस वक्त हो रही हैं। घरों में आग लग रही है, बिल्डिंग बनाने वाले नाकिस मटेरियल यूज कर रहे हैं, गैस के पाइपलाइन के नाकिस मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक का जो माल डालते हैं उसमें नाकिस मटेरियल यूज कर रहे हैं, चूल्हे बनाने वाले अपने 2 पैसे बचाने के नाकिस मटेरियल यूज कर रहे हैं, नाकिस सामान यूज कर रहे हैं, गैस सिलेंडर बनाने वाले 2 पैसे बचाने के लिए नाकिस मटेरियल यूज कर रहे हैं। आप जाते हैं चीजें लेने के लिए, एक आदमी कहता है कि जनाब ये 1000 रुपए का है, तो दूसरी दुकान में जाते हैं, यार छोड़ो मैं 500-700 रुपए में देता हूं। मैं नहीं कहता कि वो महंगा दे रहा है सस्ता दे रहा है, दोनों डंडी मार है, क्या करे, धोखा दे रहे, खयानत कर रहे। एक सवाल आपके लिए खड़ा कर रहा हूं, अगर एक चीज महंगी मिल रही है, अगर मार्केट में कहीं सस्ती मिल रही है, कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, कुछ तो फर्क होगा, कंपनी का कोई तो फर्क होगा। मैं नहीं कहता महंगा ही खरीदें, मैं कहता अच्छा खरीदें। अगर अच्छा मिलता है आपके बजट में आना चाहिए, आप थोड़ा गौर कर लीजिए। और ये चीज़ें जो आपके घरों को, आपके दफ्तरों को आग लगाती है, आपकी जानों को ज़ाया करती हैं, क्या इसके बारे में कोई गौर नहीं करेंगे आप? अब चूँकि ये सर्दियों का एक वक्त चल रहा है तो सर्दियों में लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक हीटर हमारे यहाँ तो खैर कम हैं, बाहर इलेक्ट्रॉनिक हीटर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ वैसे जो हीटर होते हैं उनमें आग लगाई जाती है, गैस हीटर ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप अपने इन हीटर को चेक कर लीजिए, जब रात को सोएं, जब भी सोएं बराए करम हीटर बंद कर दें, यही बेहतर है। और इसी को मतलब कि वो एडवाइस किया जाता है, मशवरा ही दिया जाता है, हीटर बंद कर दें। क्योंकि बसा औकात आग, जैसे कि आपने हीटर ऑन किया, गैस हीटर होता है हमारे यहाँ, आपने हीटर ऑन किया, हीटर जलाकर आप सो गए, रात में मिसाल के तौर पर हीटर बंद हो गया, गैस की जैसे मिसाल के तौर पर थोड़ी देर सप्लाई अगर रुक गई तो आग बुझ जाएगी। जब आग बुझ जाएगी तो हीटर बंद हो गया, आप सोए हुए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अगर सप्लाई शुरू हो गई या कोई और वजह से, तो अब आग तो नहीं जल रही, गैस खारिज हो रही है
اور اگر اسی کمرے کے اندر گیس خارج ہوگی تو دم گھٹ کر بھی آدمی مر سکتا ہے، بچوں کو گیس کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے، ان کا بھی انتقال ہو سکتا ہے۔ اور مثال کے طور پر آپ اٹھے اور آپ سگریٹ کے عادی ہیں اور آپ نے اٹھتے ہی مطلب کہ ماچس یا لائٹر جلایا سگریٹ جلانے کے لیے، تو خدا نہ کا ایسا نہ ہو کہ پورے کے پورا کمرہ اور پھر گھر دھماکے سے اڑ جائے اور کوئی عبرت والی خبر بن جائے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی عرض کی تھی کہ اپنے گیس کے پائپ جو ہیں وہ چیک کر لیں، یہ چٹخ جاتے ہیں بعض اوقات، ان کو چیک کر لیں۔ اپنے برنل جو ہوتے ہیں گیس کے اس کو چیک کر لیں۔ اور دوبارہ ایک مشورہ یہ عرض کر دوں کہ جب بھی سوئیں برائے کرم اپنے یہ اس طرح کی چیزیں ایک بار سرسری طور پر دیکھ لیا کریں۔ اور گیس کی جو سپلائی آتی ہے، جو ہمارے گھروں میں مین چابی لگی ہوئی ہوتی ہے گیس کی، جس گیس سے ہم چولہے جلاتے ہیں، اسٹو جس کو ہم کہتے ہیں، تو برائے کرم وہ چابی بند کر دیا کریں، آف کر دیا کریں۔ ابھی آپ کر لیں گے، ہو سکتا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم عموماً نفسیاتی طور پر ایک چیز کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور چند دنوں کے بعد پھر ہم پر سستی غالب ہو جاتی ہے، حالات تھوڑے سے بگڑتے ہیں تو ہم احتیاطیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر تھوڑا نارمل ہوتا ہے تو ہم بے احتیاطیوں کے طرف بڑھ پڑتے ہیں۔ یہ ہمارا مطلب کہ ایک جرنل مزاج بنا ہوا ہے، ہم سب کا تقریباً کم و بیش مزاج بنا ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ جنہیں جو بچے ہوئے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں۔ تو آج ہو سکتا ہے کہ یہ خبر آپ کو تھوڑا سا وہ جھنجھوڑے، ہاں ابھی بیٹھ کے کرنا ہے تو ابھی آج ہی کر لیں نا، ابھی کر لیں، اسی وقت کر لیں، چیک کر لیں، لسٹ بنا لیں کہ یہ شاکٹ جو ہے پلک کا یہ صحیح نہیں ہے، دیکھو یہ تار میں پلک بنانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم نے جو غلط تاریں لی ہوئی یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو میں وہ منظر دکھاؤں، ہمارے ڈائریکٹر صاحب اگر سن رہے ہوں، کہ یہ جو بلڈنگ جلنے کا جو منظر ہے، جس گھر میں آگ لگی تھی، آپ دیکھیں گے تو اس میں باہر تار ہی تار ہیں۔ اگر وہ دکھا دیا جائے، وہ جو منظر شروع میں جو آپ نے دکھایا تھا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، اور وہ جو عمارت آپ نے دکھائی تھی اس عمارت میں تار ہی تار تھے، اگر دکھا دیا جائے تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ بھی اپنی عمارت میں اور اپنے گھر میں، اپنی چھت میں، اپنے نیچے پارکنگ میں جہاں میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس جگہ پر یہ جا کر دیکھیں، اور وہ اگر ایسا ماحول ہے تو اس کو درست کریں۔ ذرا دکھائیے گا، دیکھیں یہ تھوڑا دکھاتے رہیے گا، کلوز کریں ان کو، جو تاروں کا جو ایک گچھا بنا ہوا ہے، پیچھے سے جائیں، ہاں یہ دیکھیں، یہ بس اس کو تھوڑا سا بڑی اسکرین پہ لے لیں، وائڈ اسکرین کریں، ونڈو ختم کر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا اوپر نیچے کریں اگر مدنی چینل کے ناظرین کو واضح طور پر نظر آتا ہو۔ جی ہاں، یہ دیکھیے، یہ ہاں اب یہاں تھوڑا روکیں، اب آپ دیکھیے یہ تاروں کا جو حال ہے، غالباً یہ اگر غور کریں گے تو یہ ہمارے ملک کے کئی ایسے محلے، علاقے، عمارتیں ہوں گی جن میں تاروں کا یہ حال بے حال ہے۔ اب یہ تاریں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، اب گتھم گتھا جب بندے ہوتے ہیں تو بھی لڑتے ہیں، یہ تاریں ہیں تو بھی لڑ پڑیں گی۔ بعض اوقات گرمی ہوتی ہے، دھوپ لگتی ہے، پانی لگتا ہے، یا کچھ اور وجہ ہو جاتی ہے، ہوائیں لگتی ہیں، مٹی لگتی ہے، یہ چیزیں سڑتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، پھر ان کے اندر شارٹ سرکٹ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ کوئی بھی یہ دیکھے گا، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، جو بھی دیکھے کہے گا یہ ہے غلط ہے، یہ تو کہے گا نا یہ ہے غلط، اس کا ہونا صحیح چاہیے، تو بھائی صحیح کون کرے گا؟ آپ محلے والے مل کر صحیح کریں۔ آج کسی کے گھر میں آگ لگی، کل آپ کے گھر میں آگ لگے گی، ایک آگ دوسری آگ پکڑ سکتی ہے، ایک گھر کے بجائے بلڈنگ میں آگ لگ سکتی ہے۔ یہ جو بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں بڑی بڑی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک وقت میں نے دیکھا ہے، اور جلدی اتنی تبدیلی آ جائے اچھی بہتر انداز میں اتنی توقع نہیں ہوتی۔ باقاعدہ دیکھا ہے کہ بلڈنگ میں داخل ہوں، شروع میں اتنے بڑے گیٹ میں داخل ہوتے ہیں، میٹر لگے ہوئے ہیں، میٹروں کے تار ادھر سے ادھر ڈلے ہوئے ہیں، کوئی بچہ خدا نہ خواستہ انگلی ڈال دے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، سارے میٹروں میں آگ لگ جائے۔ پچھلے دنوں ایک آدھ واقعہ میں نے سنا بھی تھا کہ میٹر میں آگ لگنے کی وجہ سے گھر میں آگ لگ گئی۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ غالباً شاید اخبار میں آیا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا۔ تو اب اس طرح کی چیزیں آپ غور کیجئے، اپنے وہ ہیٹ جو آپ کا جنریٹر ہوتا ہے، وہ جنریٹر گیزر کے پاس اگر رکھا ہوا ہے تو گیزر میں آگ جل رہی ہوتی ہے۔ جنریٹر اگر گیزر کے قریب ہے اور جنریٹر میں یا تو وہ گیس سے چل رہا ہوگا تو بھی آگ پکڑے گا، وہ پیٹرول سے چل رہا ہوگا تب بھی آگ پکڑے گا، وہ ڈیزل سے چل رہا ہوگا تب بھی آگ پکڑے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر جنریٹر نے آگ پکڑ لی، اللہ نہ کرے، اور جو جنریٹر نے دھماکہ کرنا ہے
اور پھر وہ دھماکہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی اور چیزیں پڑی ہوئی ہوئیں، لکڑیاں پڑی ہوئی کوئی پلاسٹک کی چیزیں پڑی ہوئی، وہ آگ پکڑیں گے، مطلب بہت خرابی واقعی ہو سکتی ہے. پلیز تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو سیریس لیں، اپنی جان بچائیں، اپنے بچوں کی جانیں بچائیں، محلے والوں کی جانیں بچائیں. علاقوں میں محلوں میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، یونینیں بنی ہوتی ہیں، بلڈنگ کے ایسوسیشنز بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں تھوڑا مطلب یہ آئیں گے آپ کے پاس، ہو سکتا ہے اگر یہ سلسلہ سب دیکھ لیں گے یا کسی طریقے سے اگر ان کی سمجھ میں آ جائے، اب یہ آئیں گے آپ کے پاس. سیدھی سی بات ہے، ایک بلڈنگ کے اندر اگر 100 فلیٹ بنے ہوئے ہیں، اب اس بلڈنگ کے اندر اگر کام کروانا ہے تو 1.5-2 لاکھ روپے اگر خرچہ ہے تو وہ پورے اخراجات بلڈنگ کے تمام فلیٹس ہولڈر جو ہوں گے، جو رہنے والے ہوں گے، چاہے کرایہ دار ہیں یا مالک ہیں، یا آپ کا فلیٹ بند ہے، لیکن ظاہر ایسوسیشن جو ہوگی، جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ آ کر آپ سے پر فلیٹ چارجز تو کریں گے نا کہ بھائی یہ فلیٹ ہے، اس کے آپ کے حصے میں 10,000 آئے، آپ کے حصے میں 15,000 آئے یا 5,000 آئے، جو بھی آئے. اب آپ بولو کہ میری پوزیشن نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا. خدا نہ خواستہ اگر یہ آگ لگ گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ جو بھی ہے اس پر غور کریں. میں بھی مانتا ہوں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا، آمدنی اتنی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو ہسپتال میں فری تو علاج ہوگا نہیں. ہسپتالوں کی دوائیں، ہسپتالوں کا بل، ٹیسٹ کا بل، تو جناب ٹیوبوں کا بل، تو وہ جو آئنٹمنٹ لگائیں گے اس کا بل، تو ڈاکٹر کی فیس، تو پھر وہ ایمرجنسی وارڈ کی فیس، تو بند وارڈ کی فیس، تو پھر وہ ایمبولینس کے خرچے، اور مسلسل پتہ نہیں کتنے مہینوں تک اس کی دواؤں کے خرچے چلتے رہیں گے. اس کا تصور کریں. خدارا اپنی اور اپنی بچوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کریں اور یہ واقعات پھر نہ ہوں، اس کا آپ اور ہم سب خیال رکھیں. اور اپنے اس میں بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز صحیح ہے، پلگ بھی اپنی جگہ لگا ہوا ہے، بورڈ بھی اپنی جگہ لگا ہوا ہے، سب کنسیل ہوا ہے، مطلب انڈر گراؤنڈ انڈر وال ہوا ہے، تار نظر نہیں آ رہے، آپ بولو گے سب اچھا ہے. مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جس کمپنی کا تار استعمال کیا ہے، الیکٹرانک وائر استعمال کیا ہے، جس کمپنی کا بورڈ استعمال کیا ہے، جس کمپنی کا پلگ استعمال کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ناقص ہو، ناقص بھی نہیں، ناقص ترین ہو. آپ صرف خوبصورتی دیکھ کے لائے ہوں، اس کے بعد اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو. آپ کو بھی تجربہ ہوگا، پہلے ہمارے یہاں پنکھوں کے وہ ریگولیٹر لگے ہوتے تھے نا، ٹک 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 وہ گھومتے تھے، وہ سالوں سال چلتے تھے، کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھی خراب ہو سکتا ہے. اس کے بعد آہستہ 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 وہ ڈیمر آنا شروع ہو گئے. پہلے بڑے بڑے آتے تھے کہ وہ اس کے بعد 1 2 3 کے بجائے وہ گھومتے تھے. اب ڈیمر آنا شروع، چھوٹے چھوٹے ڈیمر آتے ہیں. اب کو بہت اچھی کمپنی کا ڈیمر ہو تو چل جائے. نارملی طور پر آپ کو تجربہ ہوگا کہ یا تو ڈیمر خراب ہو جاتے ہیں جو پنکھے کی سپیڈ کو کم اور زیادہ کرتے ہیں، یا تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، یا وہ پھر وہ ایک ان کو استقامت ایسی مل جاتی ہے کہ شروع میں رکھیں یا بعد میں رکھیں. انہوں نے ایک ہی بولی بولنی ہے کہ پنکھا اپنی سپیڈ پہ چلے گا. انہوں نے سپیڈ کم کرنی ہے، انہوں نے سپیڈ زیادہ کرنی ہے. وہ پنکھے کی اوریجنل سپیڈ ہوگی اور ڈیمر آن آف کے لیے رہے گا، یا یہ پنکھے کی سپیڈ کم زیادہ کرنے کا اس نے اپنا کردار ختم کر دیا. تو اب یہ ناقص بعض اوقات مٹیریل ہوتا ہے، اندر میں تار ناقص ہوتے ہیں. اچھا آپ نے سب کچھ صحیح کر لیا، جس سے کام کروایا نا وہ ناقص ہے، وہ تجربے کار نہیں ہے. کیونکہ تجربے کار آدمی سے جب آپ نے بات کی تو وہ پوری ڈیزائننگ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پوری وہ پائپ لائن بناتا ہے، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد پھر بناتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام ڈیوریبل ہو جاتا ہے. اب آپ نے ہر چیز صحیح کی، لیکن جس کو کام دیا نا وہ بیچارہ کھلاڑی نہیں تھا، وہ اناڑی تھا. آپ نے پیسے بچانے کے لیے یا دھوکہ ہو گیا. میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی پیسہ بچانے کے لیے کرتا ہوگا، مارکیٹ میں دھوکے بھی بہت ہو رہے ہوتے ہیں. تو جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار. تو اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں خیال رکھیں، اور اس طرح کی اگر کوئی چیزیں ہیں تو پلیز ایک لسٹ بنائیں. لسٹ بنانے کے بعد اپنے گھر کے فرد کو دیں، اور ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلد ہو سکے آپ اپنے کوئی رقم کا انتظام کریں اور ان تمام تر چیزوں کو درست کریں. بعض اوقات یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ گھر بیچ رہے ہوتے ہیں. چلے پہلے ہم کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ بتائیے، اتنا کچھ بتانے کے باوجود بھی کچھ چینج نہیں آتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چکوال سے معذرت عرض کر رہا ہوں. عالیجا میری عرض یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ 4 بچوں کا واقعہ پیش آیا کہ وہ جل گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اس ٹائپ کے اور بہت سے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. کوئی ایسی احتیاطی تدبیر بتائی جائے کہ ایسا واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی اپنے گھریلو معاملات کو کچھ اس انداز میں ہینڈل کیا جائے تاکہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہ آئے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران مرزا تاری میامی USA. نگران شورا نے جس طرح کے اہل خانہ کی دلجوئی کے لیے پروگرام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. واقعی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کو نگران شورا جس طرح کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور قوت نصیب فرمائے. آمین. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو پہلی کال یہ تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ تبدیل نہیں ہوتے یا چینجز نہیں لاتے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی چینجز نہیں لاتا ہوگا، کوئی بھی اس سے نوٹس نہیں لیتا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے کہ بعض سلجھے ہوئے سمجھدار حساس قسم کے جو لوگ ہوتے ہوں گے وہ غور کرتے ہوں گے. کچھ نہیں کچھ نہیں 10-20 روپے کا کم از کم آج پلک منگا لیں، اور اگر کوئی ننگی تاریں ہیں پلیز اس کو اچھا پلک لے کر اس کو جوائن کر کے تاریں جو ہے نا کھلی تاریں اس کو پلک میں لگانا بند کر دیجئے پلیز. اس طرح آج کل نیچے کی طرف شاکٹ لگتے ہیں، پہلے نیچے شاکٹ نہیں لگتے تھے. شاکٹ یہ جو پلک ہوتے ہیں جن میں ہم پلک ڈالتے ہیں وہ جو ہوتا ہے وہ پہلے نیچے نہیں لگتے تھے، پہلے اوپر ہی ہوتے تھے. اب یہ کہ نیچے لگتے ہیں. اس کی ایک وجہ میں نے معلوم کی تھی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عموماً گھروں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، جہاں کارپیٹ ہوتے ہیں نا وہ کارپیٹ صاف کرنے کا کیا کہتے ہیں اس کو، ویکیوم کلینر. یاد آ گیا، ویکیوم کلینر ہوتا ہے. ویکیوم کلینر کے لیے عموماً اب نیچے ساکٹ لگائی کیونکہ وہ اوپر ساکٹ لگ کر وہ چلنا تھوڑا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. تو اب وہ لگ کے تو استریاں بھی نیچے بیٹھ کر ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب یہ نیچے سے اب غور کیجئے، بچوں والا گھر ہوگا نیچے انگلی لگائیں گے تو خراب ہو سکتا ہے، ان کو لگ سکتی ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا اب میری معلومات کے مطابق ایک سسٹم ایسا آیا ہے عمارتوں میں، لگتا ہے کہ وہ کوئی اس کا نام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کرنٹ لگے گا نا تو جیسے ہی کرنٹ لگے گا نا تو وہ فوراً اس کا جو مین سوئچ ہے نا، مین سوئچ وہ ٹرپ ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے گا اور کرنٹ کی الیکٹرک کی سپلائی رک جائے گی، جس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے یا کوئی بڑا حادثے سے وہ بچ جائے. تو ایسا بھی آج کل میری معلومات کے مطابق کنفرم میں نے معلومات کی ہوئی ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ ایسا بھی نظام آ چکا ہے. تو اس کی بھی معلومات لے لیجئے اور منگوا لیجئے کوئی ایسی چیزیں جس سے آپ کے گھروں میں آگ لگنے کے واقعات نہ ہوں. کار کے اندر بالخصوص دیکھیے، کاروں میں بھی بعضوں کا تاریں لٹک رہی ہوتی ہیں. یہ نارمل جو پرانی کاریں چلاتے ہیں نا یہ بیچارے خرچہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ بس آپ کی جان کی اور آپ کی صحت کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عموماً شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، کار کے اندر آگ لگ جائے گی، دھواں بھر جائے گا، شیشے بند ہوں گے. اب وہ ونڈو ہوتا ہے، وہ بٹن دباتے تو شیشہ نیچے آ جاتا ہے، آٹو ونڈو سسٹم ہے. اب اللہ نہ کرے دھواں لگ گیا، کار میں دھواں بھر گیا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، اور آپ کی وہ جو الیکٹرک سپلائی ہے جس کی وجہ سے یہ آٹو سسٹم کام کرتا ہے وہ خراب ہو گیا. اب نہ شیشے نیچے ہوں گے، دروازہ کھولنے میں گھبراہٹ ہو جائے گی، دروازہ بعدوں کا لاک کرنے میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ اندر میں دم گھٹ کر آدمی نکل جائے اور انتقال کر جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں سوچتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فرق پڑے گا اور اس طرح کے واقعہ سے بچا جا سکے گا. یہ ضرور عرض کروں گا، جب بھی سوئیں سچی توبہ کر کے سوئیں. سونے والے سچی توبہ کر کے سو، سونے والے سچی توبہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. جب بھی سوئیں کم از کم اس طرح کے اگر کلمات اپنی زبان سے دہرا لیں، یا اللہ اگر آج تک مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہو سکے تو مدینے میں مرنے کی تمنا بھی کر لے، یا اللہ مجھے زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت و بقیع میں مدفن اور جنت و فردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروس عطا فرما۔ یہ پڑھ کے درود شریف پڑھ لیں، پھر سونے کی جو دعا پڑھنی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھیں اور سو جائیں۔ اس کے علاوہ بھی سونے سے پہلے کے اور بھی اوراد و وظائف ہیں، سورہ کافرون بھی پڑھی جاتی ہے، یہ انشاءاللہ آپ اوراد و وظائف دیکھیں گے تو آپ کو جو شجرہ عطاریہ لے لیں، قادریہ رضویہ عطاریہ، اس میں بھی انشاءاللہ سونے سے پہلے کے اوراد وغیرہ آپ کو مل جائیں گے۔ الغرض کوئی بھروسہ نہیں کب وقت پورا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ کالیں اور بھی آئی ہیں، مجھے اشارہ کر رہے ہیں، آئیے اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ایک بار پھر ہمیں عبرتناک خبریں سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا شعبہ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ، عبرتناک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ابھی تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ہمارے بجری کا ٹرک آیا ہوا تھا، ایک بچہ سائیکل پہ اس بجری کے ٹرک کو پکڑ کے سائیکل چلا رہا تھا۔ اچانک ایک کھڈا آیا اور بچہ گر کر ٹرک کے ٹائروں کے نیچے آ گیا اور اس کا سر کچل گیا اور وہیں اس کا دم نکل گیا۔ تو نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سائیکلیں دلا کر گلیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ آج کل تو بائک کا دور ہے، بائک بچوں کو دے دیتے ہیں، اس سے ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو والدین کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کو اپنے بچوں کا پورا خیال رکھنا چاہیے، گھر میں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ بچے کو ایسی الٹی سیدھی جگہ پر کھیلنے اور ماں باپ کسی اور کام میں مصروف ہیں، ٹیلی فون پہ مصروف ہیں، خدا نخواستہ کو گناہ بھرا پروگرام دیکھنے میں مصروف ہیں، اور پتہ چلے کہ بچے کہاں کے کہاں نکل گئے، خدا نہ خواستہ سیڑھی سے گر گئے، بچے سڑک پر نکل گئے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرک کا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ان ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ کون سے ماں باپ چاہیں گے کہ ہمارے بچے کو تکلیف پہنچے؟ ماں باپ تو بچوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بس غفلت ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہے، ہماری غفلتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنی غفلتوں کا جائزہ لیں اور بچوں کی صحیح نگہداشت، ان کی پرورش، ان کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ کی دوائیں نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اگر بچہ خدا نہ خواستہ دوائی اٹھا کر پی لے تو لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، لیکن ہم آپ دیکھیں کئی دوائیں گھروں میں ایسی جگہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ بچہ دوائی پی لے تو کیا ہوگا؟ ارے میں نے آپ کو عرض کی نا، مجھے اپنا واقعہ پتا ہے نا، پتہ سے مراد یہ کہ سنا، جو مجھے میرے گھر والوں نے بتایا کہ جب میری عمر 1 یا 1.5 سال کی ہوگی تو ہمارے گھروں میں مٹی کا تیل نیچے پڑا ہوا ہوگا زمین پر، تو 1-1.5 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ میں مٹی کا تیل پی گیا تھا بچپن میں، 1-1.5 سال کی میری عمر ہوگی، یہ مجھے گھر والے بتاتے ہیں، اور پھر گھر والے دوڑے اسپتال لے کر مٹی کا تیل پی گیا، مٹی کا تیل پی گیا۔ اب جو ہوں آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ واقعہ خود میری زندگی کا واقعہ ہے کہ 1-1.5 سال کی عمر کے اندر، 1-1.5 سال کی عمر ہی بتاتے گھر والے کہ میں مٹی کا تیل پی گیا تھا۔ اب نیچے ایک چیز پڑی ہوئی تھی، بندہ مٹی کا تیل پی جائے گا، بعد اوقات پیٹرول تو چلو اس کا کلر فرق پڑ، مٹی کے تیل میں پانی میں بعد اوقات اتنا فرق نہیں ہوتا، بعض شیشہ صاف کرنے کے لیے بعد اوقات مٹی کا تیل استعمال کرتے ہیں۔ مٹی کا تیل یہ بھی جیسے منرل واٹر کی جو چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں بڑی چھوٹی، اس پہ بھی مٹی کا تیل ہوتا ہے، اور پانی کے لیے بھی اسی بوتلوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہاں آپ نے کچھ، چلو پانی نہیں، خالی مٹی کا تیل رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد لکھا تو نہیں کہ یہ مٹی کا تیل ہے، اور کوئی اٹھا کر مٹی کا تیل پی لے کہ یار چلو بڑا پی لے۔ میں نے دیکھا ہے غلط فہمی میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مطلب نے کرم کیا اور انہوں نے مٹی کا تیل وہ اٹھایا پیا تو مٹی کا تیل تھا، وہ شیشے صاف کرنے والا، نہیں توجہ جاتی بعض اوقات۔ تو ان تمام تر چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جسے ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ گھر کے بڑوں کا کام ہے، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کا کام ہے۔ صبح کام پہ نکل گئے، رات کو کام پہ آ گئے اور سو گئے، یہ نہیں، غور کریں۔ آپ گھر کے بڑے ہیں اور گھر کے جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کا کام ہے ان چیزوں کا نوٹس لیں، لسٹ تیار کریں اور گھر والوں کو دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرق پڑے گا۔
جی ایک اور کال سنا دیں پھر ہم اپنے سلسلے کا وقت ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد اطہری ضیاء کوٹ. جناب عمران بھائی عبرتناک خبریں، بالکل یہ اصلاحی امت کے لیے ہی ہے. بہرحال ایک بات عرض کرنی تھی کہ ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں. ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سب کچھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن عبرت نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے، فکر آخرت فکر قبر اللہ تعالیٰ نصیب کرے. حاجی صاحب وہ جو 5ویں بچی تھی وہ بھی، اس کی بھی وفات ہو گئی ہے آج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوانی میں موت آئے گی پتہ نہیں، بڑھاپے میں موت آئے گی پتہ نہیں، بچپن میں موت آئے گی پتہ نہیں، کیسے موت آئے گی پتہ نہیں. یعنی انسان اپنی کسی کی موت کی، جیسے آپ کو ابھی بچی کی خبر ملی نا کہ وہ بچی انتقال کر گئی، یقیناً ایک اسلامی اخوت، بھائی چارہ، ایک دین اسلامی جو ایک رشتہ ہوتا ہے، اس کے سبب ایک محسوس ہوتا ہے. بعض اوقات واقعی جھٹکا لگتا ہے، صدمہ لگتا ہے، کبھی کسی کو نہیں بھی لگتا، لیکن ہوا نا. یہ بھی ایک بچی تھی، چلی گئی. اللہ اس کو غریق رحمت کرے، ان کے والدین کو، ان کے لواحقین کو اللہ صبر دے، اور ہمیں عبرت اور عبرت لینا نصیب. نہ جانے ہماری باری کب آتی ہے اور ہماری موت کیسے آتی ہے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. چھوڑ دو گناہ. 5 بچے دنیا سے چلے گئے. ان 5 بچوں کی ہلاکتیں، ان 5 بچوں کا دنیا سے جانا، کیا یہ بھی نصیحت کے لیے کافی نہیں؟ کہ یہ بھی نصیحت کے لیے کافی نہیں؟ پڑے ہیں لمبے پلاننگ کر کے آپ اور ہم، نہ جانے کب یہ دل صحیح معنوں میں چوٹ کھا جائے، صحیح معنوں میں چوٹ کھا جائے، اور گناہوں سے اور دنیا کی محبت سے کاش جان چھوٹ جائے. کاش واقعی آپ نے جو 5ویں بچی کا بتایا تو ایک اتفاق کہوں یا کیا کہوں، ایک عجیب سا جھٹکا لگ گیا. 5ویں بھی چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے والدین، آپ اور آپ کے بچے دوبارہ کہیں کسی جگہ کسی طرح کے اس طرح کے حادثے کا شکار نہ ہوں. حتی الامکان کوشش کریں، احتیاط کریں، چیک کر دیں اپنے گھر کو، اپنی کار کو، بلڈنگ کو، عمارت کو، پارکنگ کو، وغیرہ 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 وغیرہ. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شارٹ بریکر ہوتا ہے جو کہ اگر کسی کو شارٹ لگنا ہو تو فوری سرکٹ کو بریک کر دیتا ہے تاکہ بجلی آگے سپلائی نہ ہو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درست فرما رہے ہیں. بریکر لگتے ہیں گھر میں، پورا ایک بورڈ لگتا ہے، اور اس بورڈ کے اندر اس طرح کے بریکر ہوتے ہیں کہ کسی بھی اس پہ یہ بریک ہو جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، آف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہر کوئی لگاتا نہیں ہے. یہ لگانا چاہیے جن جن سے ممکن ہو. اور اس میں بھی میں نے دیکھا کہ باقاعدہ تار کھلے ہوئے ہوتے ہیں یہ بریکر میں بھی. اچھا بریکر کا پرابلم یہ ہے کہ بریکر میں بھی ایمپیئر کے بریکر ہوتے ہیں، 16 ایمپیئر کا، اتنے ایمپیئر کا. اب آپ نے ہلکے ایمپیئر کا لگایا تو بھی پرابلم کرے گا، ہلکی کمپنی کا لگایا تو بھی پرابلم کرے گا. آپ نے کوئی ہیوی ایمپیئر لگا دیا تو پتہ چلا کہ جناب وہ کیا کہتے ہیں زیادہ بڑھ گیا تو بھی وہ نوٹس نہیں لے گا. تو اس میں اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا، برائے کرم ان سے مشاورت کریں. عام آدمی ملتے ہیں، ان کو تجربات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے چھوٹا موٹا اسکرو لگا دیا، پلک لگا دیا، یہ 2-4 چیزیں 5 چیزیں کر لیں. لیکن الیکٹرسٹی کا اگر کوئی پراپر کام ہے تو پراپر ایک صحیح اس کا تجربہ رکھنے والے فرد سے رابطہ کر کے یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کال ہے تو چلا دیں، ورنہ پھر سلسلہ ہم اپنا اختتام کریں. چلیں چلا دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے۔ میں اکاڑا چک نمبر 1 فورل 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ عبرتناک خبریں شروع ہوئی اور اس پر یہ آج کا سلسلہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ جو 4 بچوں کے جلنے کی خبر سنی، اس پر ہمارے نگران شورا نے بہت اچھا موضوع اٹھایا۔ تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ ہماری اسلامی بہنوں کو ان بے احتیاطیوں سے کیسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو عموماً احتیاط کی چیزیں بتائیں کہ گیس والے چولہے سے کس طرح احتیاط کرنی چاہیے اور بجلی سے بھی کس طرح بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہفتہ وار سلسلہ نہیں ہے ہمارا عبرتناک خبروں کا، یہ ایک عبرتناک، آپ کو بھی اگر کہیں کوئی ایسی عبرت کی خبر ملتی ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ نوٹ کر لیں، پلیز اس کو نوٹ کر لیں۔ ایسی کوئی بھی خبر یہ سوچ کر کہ ان کو پتہ ہوگی، صرف یہ نہ گمان کریں، آپ اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، 0315-825-2672 0315 یہ نیٹ ورک کا نمبر ہے، اور 825-2672 اس نمبر کو محفوظ کریں۔ آپ کو کہیں کوئی ایسی عبرت کی خبر پتہ چلتی ہے، آپ اس کا امیج لے لیں اور یا جو بھی لے لیں، منظر لے لیں، ویڈیو ملتی ہے کہیں سے آپ کے پاس آتی ہے، پلیز ہمیں اس نمبر پر فارورڈ کریں۔ اگر واقعی وہ عبرتناک خبر ہوئی اور اسے ہم آن ایئر کر سکے، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہوئی، تو انشاءاللہ ہم اسے آن ایئر کریں گے۔ یہ جیسی خبر کو آئے تو پھر کرنے کا ہمارا ذہن ہے۔ البتہ آپ نے جو فرمایا کہ احتیاطوں میں احتیاطیں ہی بیان کر رہا ہوں کافی دیر سے، اس میں ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے پچھلے دنوں ایک عورت جھلس گئی آگ میں اور انتقال کر گئی۔ اس کا سبب مجھے یہ پتہ چلا کہ چولہے جل رہے تھے اور اوپر کہیں یا شاید الماری، کچن میں جو عموماً الماریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو شاید کوئی چیز لینے کے لیے اوپر چڑھی ہوگی، تو اس کی جو دوپٹہ یا جو بھی اس کا لباس ہوگا اس کو آگ نے پکڑ لیا نیچے سے، وہ توجہ نہیں ہوگی، اس کو آگ، لباس کو یا کپڑے کو یا دوپٹہ کسی کو بھی آگ نے پکڑ لیا، اور وہ آگ، عورتوں کے کپڑے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آگ جلدی پکڑ لیتی ہے ان کو، تو وہ بیچاری جھلس گئی۔ اور مجھے پتہ چلا جب جھلس گئی تھی کسی ذریعے سے کہ آپ دعا وغیرہ کر دیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے لاواحقین کو بھی اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے۔ تو یہ تھوڑا غور کیا کریں۔ اسی طرح آپ جو مشین وغیرہ استعمال کرتی ہیں، جوسر مشین ہو گئی، گرینڈر مشین ہو گئی، مسالے وغیرہ پیسنے کے، یہ بھی الیکٹرکسٹی سے چلتے ہیں، تو اس میں گیلے ہاتھ کا استعمال، عموماً پلاسٹک باڈی ہوتی ہے لیکن پلگ لگانا ہے، نکالنا ہے، اور کیونکہ کچن کے اندر پانی کا استعمال بھی آپ کے سامنے ہے، چولہا، پانی، الیکٹرکسٹی تینوں ایک ساتھ ہیں ایک کچن کے اندر، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ احتیاطیں کہاں کیسے کیسے کرنی ہے۔ اب آپ فون ادھر کان پہ ادھر فون رکھا ہوا ہے اور آپ یوں کر رہی ہیں تو پتہ چلا فون کے اندر بھی ایسے ویوز ہیں کہ ٹیلی فون آگ کو پکڑتا ہے اور دھماکے سے اڑتا ہے، اس کی اطلاع ہمیں ملی ہوئی ہے۔ تو اول تو موبائل فون کچن میں لے کر ہی نہیں جانا، اس پر خود پہ پابندی لگا دیں، بالکل نہ لے کر جائیں، کچن سے باہر رکھیں موبائل فون، اور اگر بات کرنی ہے تو کچن کے باہر آ جائیں، باورچی خانے کے باہر آ جائیں، اور پھر استعمال کرتے کرتے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور بے احتیاطی ہو جائے گی، بچوں کو چولہے کے قریب نہ جانے دیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی احتیاطیں کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ اس طرح کی اہم مدنی پھول ہمیں ملتے رہیں گے جو ہماری دنیا کو بھی سنوارنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہماری آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں، سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔